بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ذکر الہی، صفحہ نمبر 488۔ ذکر الہی کی طرف توجہ کی کمی کی وجہ۔ یہ ہے ذکر الہی کی اہمیت اور ضرورت، لیکن ذکر الہی کے بعض حصے ایسے ہیں جن کی طرف ہماری جماعت کی توجہ نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کم ہے۔ میری فطرت میں خدا تعالیٰ نے بچپن سے ہی سوچنے اور غور کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ میں اسی وقت سے کہ میں نے ہوش سنبھالا ہے اس بات کو سوچتا رہا ہوں، اور اب بھی اس کی فکر ہے کہ ہماری جماعت میں ذکر اللہ کی جو کمی ہے اسے دور کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پر بہت بڑا زور دیا ہے، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت دعا سے بہت کام لیتی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر الہی پر بھی بہت زور دیا ہے، لیکن اس کی طرف جیسی کی توجہ کرنی چاہیے اس وقت تک ایسی نہیں کی گئی۔ ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انگریزی تعلیم نے کچھ خیالات بدل دیے ہیں، اور یورپین تعلیم کے اثر سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یوں ہی خدا کا نام لینے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی الگ بیٹھ کر کہتا رہے کہ لا الہ الا اللہ، یا خدا قدوس ہے، علیم ہے، خبیر ہے، قادر ہے، خالق ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس لیے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری جماعت کے لوگ بھی چونکہ انگریزی سے شغل رکھتے ہیں، اس لیے وہ بھی اس کے اثر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ دوسری، ہماری جماعت میں وہ لوگ ہیں جو ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے ہی نہ جانتے تھے کہ ذکر الہی کیا چیز ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس لیے جب تک ان سب کو اچھی طرح نہ بتلایا جائے اور عمدہ طریق سے نہ سمجھا دیا جائے، اس وقت تک اس طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ذکر اللہ کم ہے۔ نماز بھی ذکر اللہ ہی ہے، جس کی ہماری جماعت میں خدا کے فضل سے پوری پابندی کی جاتی ہے، مگر اس کے سوا اور بھی ذکر اللہ ہیں جن کا ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ ان کے متعلق گو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہماری جماعت میں ہی نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کم ہیں، اور بعض لوگ ان پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہ بھی بہت بڑا نقص ہے۔ دیکھو، اگر کسی کی شکل خوبصورت ہو مگر اس کی آنکھ یا کان یا ناک خراب ہو تو کیا اسے خوبصورت کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے سب لوگ بدصورت ہی کہیں گے۔ اسی طرح اگر ہماری جماعت کے بعض لوگ ذکر اللہ کے بعض طریق کو عمل میں نہیں لاتے تو ان کی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ ایک شخص نے بڑا قیمتی لباس، کوٹ، قمیض، صدری اور پاجامہ پہنا ہو مگر پاؤں میں جوتا رکھتا ہو یا سر پر پگڑی نہ ہو۔ گویا اس کا تمام لباس اچھا ہوگا مگر ایک پگڑی یا جوتے کے نہ ہونے سے اس میں نقص ہوگا، اور اعلیٰ درجے کے لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی کسی بات میں نقص ہو۔ بس جب تمام طریقوں سے ذکر اللہ نہ کرنا ایک نقص ہے، اور پھر جب ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ نماز کے علاوہ بعض دوسرے طریقوں سے ذکر اللہ کرنے کا بھی خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے، چاہیے ان کی حکمت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، تو ضروری ہے کہ روحانیت کا کمال حاصل کرنے کے لیے ان طریقوں پر بھی عمل کیا جاوے۔ ہماری جماعت میں نوافل کے ادا کرنے کی طرف پوری توجہ نہ ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ذکر اللہ کے اس طریق ذکر کے فوائد کو سمجھا نہیں۔ وہ فرائض کو ادا کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کام پورا کر لیا، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور خود نہیں فرماتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوافل سے میرا بندہ مجھ سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نفل کا کتنا بڑا درجہ لکھا ہے اور نوافل پڑھنے والے کے لیے کتنا بڑا مقام قرار دیا ہے۔ گویا ان کے ذریعے خدا تعالیٰ انسان کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی صفات اپنے اندر لے لیتا ہے۔ بس نوافل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مگر افسوس کہ بہت لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان میں بہت کمزوری اور سستی ہے، اس لیے وہ کم سے کم ریاضت کو عمل میں لانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے بندوں کی کمزوریوں سے واقف اور ان پر بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے کچھ تو فرائض مقرر کر دیے اور کچھ نوافل فرائض، تو اس لیے کہ اگر کوئی شخص ان کو پورا کر لے گا تو اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔